13 سال کی اس معصوم بچی کی اب بیتی سن کر شاید ہی کسی کی آنکھوں میں آنسو نہ آئے۔ جب اس معصوم بچی کے بارے میں سنا جا رہا ہے اور سوشل میڈیا پر دیکھا جا رہا ہے تو آپ یقین مانیں، ایک انسان جس کا ضمیر زندہ ہوگا اس کی آنکھوں سے خود بخود آنسو نکلنے لگ رہا ہے، اور نکل جاتا ہے۔ کیوں نہ نکلے؟ کیونکہ یہ حادثہ کوئی چھوٹا حادثہ نہیں ہے، ایک بہت بڑا حادثہ ہے۔ اس 13 سال کی معصوم بچی نے آخر کیا بگاڑا تھا ان ظالموں کا؟ آخر کیا بگاڑا تھا ان درندوں کا کہ اس کے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا؟ 13 سال کی یہ معصوم بچی جسے آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، یہ راجستھان کے سری گنگا نگر کی ہے۔ یہ پورا واقعہ کیسے پیش آیا اور اس میں کتنے لوگ شامل ہیں اور یہ کیسے ہوا، اس کو جاننے سے پہلے آپ اسکرین پہ اس بچی کا یہ ویڈیو دیکھیے۔ बड़े मामा आ गए। मामा सब लोग हैं, ये भी मामा देखो बच्चे सुबह मामा लोग हैं, हमारे बच्चा मामा को नहीं चलो बाहर छोड़ तुम यार अजय यार रुका हो नहीं यार, वीडियो बना दीजिए, समझ नहीं पूरा वीडियो बना लेंगे थोड़ी देर। ایک دو نہیں، پورے 32 درندوں نے مل کر اس بچی کی عزت کو لوٹا ہے، اور یہ سب کچھ صرف 5 دنوں میں ہوا ہے۔ جی ہاں، صرف 5 دنوں میں ہوا ہے۔ یہ سن کر، یہ دیکھ کر انسان کو اندر سے گھن آتی ہے، انسان کو اندر سے گھن آتی ہے کہ آخر دیش میں ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیا ان لوگوں کو سزا ملے گی؟ اور دوسری طرف ہم جب دیکھ رہے ہیں کہ نیشنل میڈیا، جو بڑی بڑی میڈیا ہے، جو اپنے اس دیش کے چوتھے ستمبھ کہلاتی ہیں، وہ خاموش ہے، چپی سادھی بیٹھی ہے۔ آخر کب تک چپی سادھی بیٹھی رہے گی؟ لیکن وہ وقت آ چکا ہے کہ اب چپی کو ختم کیا جائے، چپی کو توڑا جائے اور بولا جائے، کیونکہ جب تک بولا نہیں جائے گا، جب تک سرکار سے مانگ نہیں کی جائے گی، تب تک کچھ نہیں ہوگا۔ میرے دوست، آخر اس 13 سال کی معصوم بچی نے کسی کا کیا بگاڑا تھا؟ اس نے تو اتنا ہی کہا تھا کہ بھیا، ایک رکشے والے سے کہا تھا، بھیا مجھے ہیلپ چاہیے، پلیز ہمیں بٹھا لیجئے، بیٹھانے کے لیے ریکویسٹ کی تھی، اور اس رکشے والے نے کیا کیا؟ جا کر ہوٹل والے سے بیچ دیا، مینیجر کے ہاتھ بیچ دیا۔ اور یہ سب کچھ کسی سنسان جنگل میں نہیں ہوا ہے، شہر کے بیچوں بیچ ہوا ہے، ہوٹل کے بند کمرے میں ہوا ہے۔ ایک ہوٹل سے دوسرے ہوٹل، ایک آدمی، 2 آدمی، تیسرا آدمی، چوتھا آدمی، 5واں آدمی، اس طرح کر کے ٹوٹل 32 آدمیوں نے اس کے جسم سے کھیلا ہے، اس کے جسم کو نوچا ہے۔ اور جب بچی درد سے چیختی تھی، چلاتی تھی، تو اس کے منہ میں زبردستی شراب ڈالا جاتا تھا تاکہ یہ بے ہوش ہو جائے، اس کی چیخیں کمرے سے باہر نہ نکلے۔ درندگی کی پوری حد پار کر دی گئی۔ ایسے لوگوں کو اگر سزا نہ ملے، ایسے لوگوں کو اگر چھوڑ دیا جائے، تو بھلا بتلائیے آپ، کیا کل ہو کر پھر دوسرے کے ساتھ یہ حادثہ نہیں ہو سکتا ہے؟ کل ہو کر ہمارے اور آپ کے گھر کی لڑکیوں کے ساتھ یہ حادثہ نہیں ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے۔ تو اس وقت سرکار کو کرنا یہ ہے، اور سرکار سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو بالکل نہ چھوڑا جائے، بلکہ اتنی سخت سزا دی جائے، اتنی سخت سزا دی جائے کہ آئندہ دوسرا کوئی یہ کام کرنے سے پہلے اور ایسا قدم اٹھانے سے پہلے 100 مرتبہ نہیں بلکہ 1000 مرتبہ سوچے، اور یہ کام کرنے سے
تو بہت دور کی بات ہے صرف اس طرح کی حرکت کرنے کے لیے وہ سوچنے سے پہلے ان کے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جائے، پیروں تلے زمین کھسک جائے اور وہ تھر تھر کانپنے لگے کہ اگر ہم سے یہ حرکت ہو جائے گی تو ہمیں حکومت کی طرف سے اور سرکار کی طرف سے ہمیں اتنی سخت سزا ملے گی۔ یہ سارے کام اس وقت رکیں گے جب اس پر حکومت سخت ایکشن لے گی اور ان تمام لوگوں کو، اور اس میں صرف وہ 32 لوگ شامل نہیں ہے بلکہ وہ مینیجر بھی شامل ہے، وہ رکشہ والا بھی شامل ہے، اور وہ جتنے لوگ وہ اسٹاف ہے سب کے سب شامل ہے جو یہ سب کچھ کروا رہے تھے، جن لوگوں نے ایک آدمی سے دوسرے آدمی کے ہاتھ میں بیچا، پھر اس نے بیچا، پھر اس نے بیچا، اور اس طرح کر کے اس معصوم بچی کی زندگی کو تباہ اور برباد کر دیا گیا۔ میرے دوستو، کتنی افسوس کی بات ہے کہ آج ہم ایک ایسے دیش میں رہ رہے ہیں جہاں پہ قانون کے بڑے بڑے دعوے کیے جاتے ہیں، انصاف کے بڑے بڑے دعوے کیے جاتے ہیں، عورتوں کے حقوق دلانے کی بات سنسد بھون میں کی جاتی ہے، لیکن ہمارے دیش میں عورتیں محفوظ نہیں ہیں۔ ایک 13 سال کی معصوم بچی کی عزت محفوظ نہیں ہے، اور آئے دن ان لوگوں کی حرکتیں اور عادتیں کیوں بڑھ رہی ہے؟ کیونکہ سرکار اس پر سخت ایکشن نہیں لے رہی ہے، اور یہ گودی میڈیا کیوں نہیں اس خبر کو، جس طرح دوسرے خبر کو جو دھارمک خبریں ہوتی ہے ہندو مسلمان کر کے لوگ چلاتے ہیں، اس طرح یہ کیوں نہیں چلا رہی ہے گودی میڈیا؟ خاموش کیوں ہے؟ آخر ان کو چپی کس نے سدوا دیا ہے کہ تمہیں چپی سادھ کر بیٹھے رہنا ہے؟ پوچھتا ہے بھارت کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے، اور کب تک ایسا ہوتا رہے گا کہ آج معصوم بچی کی عزت بھی محفوظ نہیں ہے؟ کیسے کوئی لڑکی اور کیسے کوئی گھر والے اپنے بیٹی کو اور معصوم بچی کو باہر بھیجیں گے، اور کیسے کوئی دوسری کی سواری پر اور کسی رکشہ پہ کسی گاڑی میں ایسے بیٹھ جائے گی؟ پوچھتا ہے بھارت۔